اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 67 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ پاکستان 1947 کو دو قومی نظریات کی روشنی میں مارز وجود میں آیا۔ اس کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنے، 1948 میں وفات پائی۔ ان کی جگہ خواجہ ناصب الدین سیاسی رہنما کو گورنر جنرل بنا دیا۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو 1947 کو پہلا وزیر اعظم بنایا، جن کو 1951 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں تقریر کے دوران شہید کر دیا۔ خواجہ ناصب الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان، افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو نہ سیاست دان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت انسان تھا۔ وہ تو انگریز کے افسر شاہی طبقہ کی سرکاری کلبوں کا شرابی زانی کلچر کا سرکاری ملازم تھا، جو 1951 تا 1954 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ فوجی کمانڈر اسکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے بالجبر اس سے استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ فوجی کمانڈر اسکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جن کی اجازت عوام کی بجائے منصف شاہی کے جسر منیر سے لی گئی، جو 1954 تا 1958 تک فرزندان اسلام پر حکمرانی کرتا رہا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے فوج کی گن پوائنٹ پر مارشل لا لگا کر پاکستان کا خود فوجی ڈکٹیٹر بن بیٹھا۔ پہلے وہ غلام محمد اسکندر مرزا گورنر جنرل کی زیر کمانڈ پاکستان کی حکمرانی کرتا رہا۔ اب ایوب خان نے وزیر اعظم کے عہدے کو ختم، عوامی نمائندگان کی بجائے جاگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بھگتی جیسے انگریز کے پروردہ اپنے پسندیدہ ٹولہ کو حکومت کا حصہ بنایا۔ آج خود صدر پاکستان بن بیٹھا۔ 1951 تا 1958 تک بطور چیف کمانڈر اور 1958 تا 1970 تک بطور فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن کر انگریز کی مغربی جمہوریت کی بجائے فوجی جمہوریت کا آمرانہ نظام حکومت پاکستان پر فوج کی گن پوائنٹ پر مسلط کر رکھا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید اور 6 وزیر اعظم خواجہ ناصب الدین سہروردی، آئی چندری گڑھ، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان ان کو کرپٹ اور نااہل قرار دے کر ان کی حکومتوں کو ختم کرتا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نہ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا اسکندر مرزا، منصف شاہی کا جسٹس منیر، نہ فوجی کمانڈر ایوب خان۔ پاکستان میں انگریز کے مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام تعلیم، انگریزی زبان کے شاہی اخراجات والے ایجوکیشن نما انگلش میڈیم تعلیمی ادارے، نہ انگریز کا طبقاتی اتفاقی سودی مخلوط نظام حکومت، نہ اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا تعلیمی نصاب، نہ انگریزی زبان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کے کفر کے سرکاری کلبوں کے مغربی کلچر کے حکومتی اسکالرز، نہ ان کے انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں سے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا طبقہ وائز شاہی طرحوں، شاہی
مراد قیمتی گاڑیوں شاہی رہائشوں پر اپنی حکمرانی ترک کرنا، نہ وہ ملک دولت کرنے، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنانے، نہ 1 یونٹ کو توڑنے، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی انگنت فوج بڑھانے، پاکستان کے 23 کروڑ فرزندان اسلام کی ہر قسم کی پیداوار، خام مال، ہر قسم کی تعمیرات، سڑکیں، نہریں، ڈیم، ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، ہر قسم کی مصنوعات، وسائل، خزائن، زر مبادلہ کی دولت پر جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ اپنی حکمرانی ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ان کے بعد فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف پاکستان پر قابض ہوا۔ اس پیشہ ور ڈانسر کے بیٹے نے قرآن حکیم 1973 کے آئین کی ددیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اس کا 51% حقوق نسواں کے نام پر جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کرنا، ملک کے بجٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھانا۔ اس سے قبل افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل اور فوجی چیف کمانڈر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، انگریز کی سرکاری کلبوں کے زانی شرابی طبقہ اور پاکستان کے جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کے مجرموں نے انگریز کی طرح اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال جاری رکھا۔ ان مجرموں کا ملک دولت کرنا، مشرقی پاکستان کے عوام اور فوجی سپاہ کے قتال جیسے جرم کے مجرموں کو معاف کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد، ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ بڑھا کر عوام کے خزائن لوٹنے کے قانونی جرم کو فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا NRO کے ذریعے ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، شاہی محلوں، کاروباروں کے ہر قسم کے قرضے معاف کرنا، ان مجرموں کو NRO کے ذریعے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت اور بار بار حکومتی ایوانوں کی حکمرانی دینا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، منشد شاہی کے جسٹس منیر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ہر جرم کو معاف کرنا، ان کا 1 وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو پاکستان میں قرآن حکیم کی روشنی میں اسلامی آئین کو تیار کرنے، اس کو منظور کرنے، فوجی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ کے نظام الیکشن کی بجائے 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کے یونین کونسل کی سطح پر قرآن حکیم کے آئین، تعلیمات کی روشنی میں دینی خوبیوں، عمدہ اہلیت، بہترین صلاحیت کے وارثین 23 کروڑ فرزندان اسلام کے منتخب نمائندگان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق حاکمیت، حق اعتصاب بھی ان کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ وہ ممبر سے لے کر صدر مملکت سے پوچھ سکتے ہیں کہ شو اینڈ شرٹ کیسے بنی ہے، تو وہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل، فوجی چیف کمانڈر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے پوچھ سکتے ہیں کہ 7 لاکھ فوجی سپاہ اور نیچ طبقہ کے ملازمین جنہوں نے نہریں کھودیں، ڈیم، سڑکیں، حکومتی ایوان ادارے، سرے محل، رائیونڈ ہاؤس، شاہی پیلس، بنی گالا ہاؤس، لال حویلیاں، تمام شاندار قیمتی بلڈنگز، انمول قیمتی کالونیاں، حکومتی رازنوں کی ہر قسم کی تعمیر و تکمیل، ان کے 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں پر مشتمل والدین کی بجائے 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ قیمتی زمین، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے فوجی جمہوریت کے شاہی طبقہ کے مجرموں کو کس خوشی میں تقسیم کی گئی۔ قلیل سے جاگیردار ملکی غدار ٹولہ کو 60% انگریز کی بخشش کی ہوئی زمین کو ضبط کیوں نہ کیا گیا؟
اس کو برابری کی سطح پر 23 کروڑ کسانوں مزدوروں میں کیوں تقسیم نہ کیا گیا؟ بد نصیب ملک و ملت اور اسلام کے دشمن فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کا نظام مملکت، نظام سلیکشن، جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہر شعبہ کے دانشور و مجد، انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش، خالق کی مخلوق کو خالق کی نگاہ سے دیکھنے والے عارف، اعتدال و مساوات کو عالمی سطح پر متعارف کروانے والے صاحب بصیرت افراد اس دھرتی نے پیدا کرنے تھے۔ سادہ اور سلیس کردار کے وارث ایک جیسے تعلیمی ادارے، قومی زبان اردو، 23 کروڑ عوام کو ظاہری باطنی علم کی روشنی سے مالا مال کرنا، حسن سلوک کے کردار کی خوشبو سے اس فنا کے دیس کو معطر کرنا تھا۔ بد نصیب حکومتی ٹولہ، بدبخت شاہی طبقہ اور ان کی باقیات، تم کیسے مسلمان ہو یہ تو بتاؤ کہ زندگی فرعون کی گزارتے ہو، مردہ فرعون کو لعنت بھیجتے ہو، منافقانہ زندگی گزارتے ہو۔ یا اللہ اس جھوٹے منکر منافق ٹولہ کے لیے معافی کا دروازہ کھول، ان کو اپنا عہد پورا کرنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔